آج کا پہلا پروگرام ہے، یہ سیریز ہے ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہے اے اے سی پی کے پلیٹ فارم سے، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمام ینگسٹرز کو ہم لوگ ایجوکیٹ کریں، ان کو ٹرین کریں، تاکہ ہم لوگ ایک انٹرپرنورشپ کا جو ٹرو اسپرٹ ہے، ٹرو ایسنس ہے، وہ ہم لوگ جو ہے کلٹیویٹ کر سکیں اپنی جماعت کے تمام ینگسٹرز میں۔ بیسیکلی اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے جو ایگزیکٹ سیناریوز ہیں، جو لوگ پاس آؤٹ ہو کے آئے ہیں یونیورسٹیز سے، کالجز سے، ہم ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو سمپلیفائی کر کے چیزیں بتائیں، اور اس طرح سے سمپلیفائی کریں کہ وہ اپنے ایمز کو، اپنے گولز کو سنگل سٹیپس میں، یعنی چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں ڈیوائڈ کر کے تو موو فارورڈ کر سکیں۔ یہ جو ہے یہ سیریز کا فرسٹ جو ہے وہ ایک لیکچر ہے، اس کے بعد ہم لوگ مزید اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ ہم لوگوں کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اور ہم لوگ یعنی آگے فیوچر میں بہت زیادہ پلانز بھی ہیں ہماری اس چیز کو لے کے، کیونکہ اے اے سی پی جو پلیٹ فارم ہے جماعت کا، اس کا بیسکلی ہمارا جو اینڈ یوزر ہے وہ تمام آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، ریگارڈلیس کہ وہ پاکستان میں کس جگہ پہ رہتے ہیں، ان کے پاس کیا ریسورسز ہیں، کس یونیورسٹی سے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو مین اسٹریم میں لایا جائے، مین اسٹریم میں لا کے آپ کی انرجیز کو چینلائز کیا جائے، تاکہ آپ زیادہ پروڈکٹیو ہو سکیں۔ سب سے پہلے میں تھوڑی سی یہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم لوگوں کا یہ سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا تھا۔ جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ہمارے، جن لوگوں نے یہ سارا مل کے بیٹھ کے تو پلان کیا، اور جو ہم سے پہلے بھی پلان کرتے رہے، ان کا ہمیشہ سے مقصد یہ رہا ہے کہ وہ آپ کو چیزوں کو کسی طرح سے آسان کر کے بتائیں، جو پرابلمز، جو ایشوز ہم لوگ فیس کرتے تھے اپنی یعنی اپنے اسٹرگلنگ پیریڈ میں، وہ جو ینگسٹرز ہیں آج کل کے، ان کو نہ فیس کرنی پڑے۔ تو اس سلسلے کا سب سے پہلا پروگرام جو ہے یہ اسٹارٹ اپ انکیوبیٹر پروگرام فار آئی ٹی پروفیشنلز، بیسکلی یہ انٹرپرنورشپ سے ریلیٹڈ ہے۔ انٹرپرنورشپ کا جو فلسفی ہے، بیسکلی ہمارے جتنے بھی اس وقت دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کے اندر انٹرپرنورشپ کو، یا ایک تخلیق کار، اگر اس کو آسان اردو میں کہا جائے، تو اس کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو یعنی اگر آپ کلٹیویٹ کرتے ہیں ایسا کلچر جس میں انٹرپرنورز جو ہیں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ جا کے کچھ سٹارٹ اپس لے سکیں، نئے نئے آئیڈیاز لے کے آئیں، اور اپنی ملک کی اکانومی کو سپورٹ کریں، اور جسے کہتے ہیں ماسز تک جو ہے وہ گروتھ کو کسی طرح سے یعنی ایکسیڈ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ڈیولپڈ کنٹریز اور انڈر ڈیولپنگ کنٹریز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کا سارا فوکس انٹرپرنورشپ کے اوپر ہوتا ہے، یا ان کے پاس جو یعنی بزنسز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بزنس مینز ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے گروم کریں ینگسٹرز کو کہ وہ گرو کر کے کمپنیز کو فارم کر سکیں، بزنس اپرچونیٹیز جنریٹ کر سکیں، جاب امپلائمنٹ جنریٹ کر سکیں۔ اب انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کو ہم نے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا سارے پروگرام میں، اور ہمارا بیسکلی کانسیپٹ یہ تھا کہ جب ہم آپ لوگوں کو اس کا ٹرو ایسنس جو ہے وہ کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے انٹرپرینورشپ کا، ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ آؤٹ پٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سے تمام لوگ جتنے بھی اس کو فالو کریں گے، پروگرام کو جوائن کریں گے، ایک تو نہ صرف ان کا اسکل سیٹ پالش ہوگا، بلکہ ان کو اپنے پیشن کو چینلائز کرنے بھی مدد ملے گی۔ اس کے بعد جو چیلنجز فار ینگسٹرز ہیں، ہمارے سارے کا سارا پروگرام بیس اس چیز پہ کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے صرف لیکچرز نہیں دینے، ہمیں ایگزیکٹلی آئیڈیا ہے کہ آج کل جو ینگسٹرز پاس آؤٹ ہو کے نکلتے ہیں یونیورسٹیز سے، ان کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، ہم سے مختلف تو نہیں ہوں گے جو ہم لوگ اپنے ٹائم میں اسٹرگلز کرتے تھے۔ تو ہم لوگ آپ کو کوئی خواب نہیں دکھا رہے یا کوئی آپ کو کہانی نہیں سنا رہے، ہم یعنی جو آپ کے گیون سرکمسٹانسز ہیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، انہی ریسورسز کو بہترین استعمال کرتے ہوئے اپنے گولز کو اچیو کرنا، اور اپنے فیوچر کو جو ہے ایک پروگریسو پاتھ کے اوپر لے کے ڈالنا، یعنی یہ ہمارا اس کا مقصد ہے۔ جو ہماری آؤٹ کم ایکسپیکٹیشنس ہیں اس سے، یعنی جو ابھی صدر صاحب بھی جو آپ سے یعنی پریزیڈنٹ اے سی پی جو اسلام آباد چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، وہ بھی لاسٹ میں جو ہے تھوڑا سا آپ کو اس کے اوپر بریف دیں گے۔ ہماری آؤٹ کم یہ ہے کہ ہم پاکستان میں یعنی اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول کے اوپر اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی یونیورسٹی سے بھی گریجویٹ ہو کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیسکلی ہمارا سارا وہ یہ ہے کہ ان کو ہم مین اسٹریم میں کنیکٹ کریں۔ مین اسٹریم میں کنیکٹ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ اپرچونیٹیز جتنی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اویلیبل، یعنی اتنی ہی
अपॉर्चुनिटीज़ बाकी तमाम लोगों को भी अवेलेबल होंगी। ये हमारा बेसिक थीम है इस प्रोग्राम को लेके आगे चलने का, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको वो इंफॉर्मेशन दें, वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन दें जिसको लेके यानी आप ग्रास रूट लेवल पे यानी ना सिर्फ अपने आप को उतना ही मजबूत तस्वर करें जितना लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ एक स्टूडेंट करता है, बल्कि आपको पूरा एक्सपोजर हो मार्केट का, अपॉर्चुनिटीज़ का, ताकि आप बड़े आराम सुकून से अपनी जो डायरेक्शन है वो सेट कर सकें। लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का स्टार्ट मैं जो है वो रसूल पाक सल्लम की एक हदीस से करूँगा। एक दफ़ा एक सहाबी जो है वो रसूल पाक सल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उनसे मशवरा मांगा कि प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या काम करूँ, मैं कौन सा काम काज शुरू कर सकता हूँ जिससे मुझे मेरे यानी घर के माहौल बदले, यानी थोड़ा सा मेरे पास सरमाया यानी आए और मेरी भी ज़िंदगी की हालत बदले, मैं खुशहाल हो जाऊँ। रसूल पाक सल्लम ने उनको मशवरा दिया कि आप जो फर्स्ट यानी उनको जो उन्होंने प्रपोजिशन दी, उनको फर्स्ट जो उनको प्रपोज किया वो ये था कि आप जो है तिजारत करें। सहाबी ने कहा कि तिजारत अगर मैं ना कर सकूं तो फिर मैं क्या कहूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सेकेंडली जो सेकंड ऑप्शन दी वो उन्होंने कहा कि चले फिर आप खेती बाड़ी कर लें। अब जब उन्होंने कहा कि मैं खेती बाड़ी भी अगर ना संभाल सकूं, मुझ में अहलियत ना हो, काबिलियत ना हो, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको थर्ड ऑप्शन ये दी कि आप जॉब कर लीजिए। हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मास्टर्स, एमबीए, ग्रेजुएट्स, हम जितने भी लोग निकलते हैं हम इस फिलॉसफी के बिल्कुल अगेंस्ट चलते हैं। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो जॉब होती है, अच्छी जॉब, सिक्स फिगर सैलरी जॉब हो हमारे पास, तमाम किस्म की सहूलतें हों, कोई गाड़ी वाड़ी भी मिल जाए, और हम लोग यानी किसी तरह से जाते साथ ही सीट पे बैठते साथ ही जो है वो कोई हमें तमाम पर्क्स और प्रिविलेजेस मिल जाएं जो हम लोग अपने जिसे कहते हैं स्टडी के टेन्योर में सोचते हैं। तो रसूल पाक सल्लम की जो ज़िंदगी है, जो उसवा हसना है, वो हमारे वैसे एक रास्ता है। तो रसूल पाक सल्लम की इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी गुजारने का फ़लसफ़ा जो कि काम करने के हवाले से है, तो हमें सबसे पहले तिजारत को फ़रोग़ देना चाहिए। हमारा एम्फसिस जो है वो ट्रेड पे होना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हम लोग बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करते, तो इसी वजह से हम इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं है दुनिया में। अब इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो आप अगर अपने लोकली देखें पाकिस्तान की, तो बहुत से आपको इंडिविजुअल लोग मिल जाएंगे जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़े बड़े मार्के मारे हुए हैं। ठीक है, हम लोग अगर पॉलिटिक्स में जाएं तो हम असद उमर को जानते हैं। असद उमर जो है ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर इन अ सेंस कि उन्होंने जॉब के अंदर एक्सेल तो किया, मगर उन्होंने जॉब के अंदर नई नई एक्सपेरिमेंट्स किए, अच्छी अच्छी जगहों पे बैठ के अच्छे अच्छे जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स, और नई नई चीज़ें मुतारफ़ करवाई, इनोवेटिव किस्म के आइडियाज़ लेके आए सारी कंपनीज में। क्योंकि मैं पर्सनली भी जानता हूँ असद उमर को, तो सो मुझे आइडिया है। इसके अलावा मलिक रियाज को देखिए, मलिक रियाज इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने सारा अपना जो फोकस है, ठीक है, वो सारे का सारा फोकस जो है वो जिसे कहते हैं रियल एस्टेट पे डाला, और आज ही इज अ टाइकून, बिजनेस टाइकून ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। 1980s में एक बंदा जो है वो स्टार्ट करता है यानी अपनी जो है स्ट्रगल लाइफ की, वो भी एक छोटे को मकान को जो है वो यानी उसका ठेका लेके, कि हम किसी तरह यानी मकान का ठेका लेके उसको कंस्ट्रक्ट करके उसको सेल करना प्रॉफिट पे, और उसके बाद फिर इसको प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करना। तो मलिक रियाज उन लोगों में से नहीं है जो यानी सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा होते हैं। ही वॉज एन एंटरप्रेन्योर, उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। अब देखा जाए, अगर हम लोग ये तो इंडिविजुअल बेसिस पे सक्सेस स्टोरी थी, अगर हम लोग कम्युनिटी बेस के ऊपर या फिर नेशनल लेवल पे ग्रोथ पे देखें, तो चाइना हमारे पास एक बड़ी अच्छी मिसाल है। चाइना पाकिस्तान से बाद में आज़ाद हुआ था, ठीक है, लेकिन चाइना ने ट्रेड को एक अपनी पॉलिसी बनाया, और आज चाइना की इकोनॉमी जो है वो हमसे नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी मानी जाती है, और इट्स यानी जिसे कह लें कि फ्यूचर इकोनॉमिकल पावर समझा जाता है इसको। दूसरा, हम लोग अमेरिका के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने डिटेल से ये समझने की, सोचने की जहमत शायद ना की हो कि अमेरिका आखिर सुपर पावर बना कैसे, इकोनॉमिक पावर बना कैसे।
امریکہ کو اکنامک پاور بنانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہے تقریباً 5 سے 10 ہزار جو ان کی کمپنیز ہیں جو انٹرپرنورز نے سٹارٹ کی. بل گیٹس کو لے لیجئے، اسٹیو جابس کو لے لیجئے، اس کے علاوہ مارک زکربرگ جو فیس بک جس نے انوویٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ان تمام انوویشنز کی بیس کے اوپر، اس کے علاوہ آپ یہاں پہ پیپسی، سیون اپ، یہ تمام چیزیں دیکھ لیں، یہ امریکہ کی ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں. امریکہ سپر پاور ہے تو اپنی ملٹائی نیشنل کمپنیز کی اسٹرینتھ کی بیس کے اوپر ہے. سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ آنٹرپرنورشپ کو کلٹیویٹ کرتے ہیں پراپرلی، نہ صرف کہ انڈیویجول یعنی اپنی لائف کے اندر، بلکہ ایز اے کمیونٹی یا پھر ایز یعنی سے کہہ لیں کہ نیشنل لیول کے اوپر، تو ان قوموں کی یا ان افراد کی تقدیر بدل جاتی ہے. آپ کو صرف اور صرف یہ سارے کورس کا جو آپ کو اوور ویو دینا یا اس کے بارے میں یعنی آپ کو ایکسپلین کرنے کی جو کوشش ہے وہ بیسکلی صرف اس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے کہ ہم لوگ ایک جسے کہتے ہیں نا فرٹائل جو ہے امیجنیشن کلٹیویٹ کریں آپ کے اندر، کہ آپ کو اپنی لمیٹیشنز کا بھی اندازہ ہو اور پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے اپنی لمیٹیشنز کو ایکسپینڈ کس طرح کرنا ہے اپنے گولز کو، اپنے ایمز کو اچیو کرنے کے لیے. تو یہ ہے تھوڑا سا فلاسفیکل اس کا اوور ویو ہے انٹرپرینورشپ کا، جس میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمارے لیے ویسے ہی اس کے آگے کوئی یعنی بات نہیں رہتی. سو ہوپ کہ یعنی آپ کو فلاسفی انٹرپرینورشپ کی تھوڑی سی سمجھ آئی ہوگی. آگے چلتے ہیں، آگے کا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے لیکن ہم اس کو اینڈ میں جا کے ریلیٹ کریں گے تمام یعنی جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا. ایک فلنتھراپسٹ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو سوشل ورکر ہوتا ہے اور جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی کوئی لمیٹیشن کو ایڈریس کرنا یا سوسائٹی کے کسی مسئلے کو ایڈریس کرنا جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں یا لوگوں کی زندگی مشکل ہو رہی ہے. تو یہ فلنتھراپی کا بیسک کانسیپٹ ہے. جو یعنی جو مسلم ورلڈ میں جو فلنتھراپسٹ ہیں فیمس، اس میں عبدالستار ایدھی جو ہے آپ نے سب نے سنا ہوگا. دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس جو ہے وہ ایدھی صاحب کی یعنی اونرشپ کے اندر رن کرتی ہے. اور اگین ٹھیک ہے، ان کا سارا جو فوکس تھا، جو ایمفیسس تھا فرام دا بگننگ، ٹھیک ہے، وہ سوسائٹی کی خدمت کرنا تھا. غریب لوگ جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جن کے پاس کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ان لوگوں کی مدد کرنا. ایک آپ کا ڈپرائیوڈ جو سوسائٹی کا سیکشن ہے اس کے ایشوز کو ایڈریس کرنا، اس کے پرابلمس کو ایڈریس کرنا، ٹھیک ہے، ایک فلنتھراپسٹ کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ انڈیا میں مدر ٹریسا جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا نام ہے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے ساری زندگی قربان کر دی. نہ صرف ان کی اپنی زندگی بلکہ ان سے جو انسپریشن لینے والے لوگ ہیں، ان کی جو سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں، جو اولڈ ہومز بنائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے لیے کیئرنگ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں یتیم بچوں کے لیے، وہ آج بھی جو ہے ایک مثال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فلنتھراپسٹ نے دنیا کو تبدیل کرنے میں بہت بڑا کام کیا. ایکسکیوز می. اب فلنتھراپی کو ہم لیتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سینس میں. ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ فلنتھراپسٹ بیسکلی جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے ایشو کو، ایک پرابلم کو لے کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن اب فلنتھراپی ان انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو بیسکلی جو ایک انٹرپرینور ہوتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، وہ بھی آپ کی لمیٹیشنز کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ کی لمیٹیشنز کو جب ایکسپینڈ کرتا ہے تو وہ بھی آئی ٹی انڈسٹری کا فلنتھراپسٹ کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم لوگ بل گیٹس کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں اور بل گیٹس کو جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے آئی ٹی کی سوسائٹیز میں. لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو یعنی بل گیٹس ہیں انہوں نے اصل میں ہماری زندگی میں تبدیلی کس طرح لے کے آئے آئی ٹی کے اس کو یوز کرتے ہوئے، یعنی ٹولز کو، ٹیکنالوجیز کو. جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے اس کے موجد مانے جاتے ہیں بل گیٹس، جنہوں نے جی یو آئی ایکسپیرینس یا کمپیوٹر کو استعمال کرنا اتنا سہل کر دیا کہ ایک عام آدمی بھی تصویریں یعنی ویژولی اس کو ویژولائز کر کے کمپیوٹر کو اپنے سامنے بڑے آرام سے کمپیوٹر سیکھ سکتا ہے. جبکہ اس سے پہلے تمام کمپیوٹر کمانڈ بیسڈ جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے. آپ کو کمانڈ ٹائپ کرنی پڑتی تھی ڈاکیومنٹ اوپن کرنے کے لیے، ریڈ کرنے کے لیے کمانڈ ٹائپ کرنی پڑتی تھی. سب کمانڈ بیسڈ یا ٹرمینل بیسڈ جو تھا آپریٹنگ سسٹم چل رہے تھے. لیکن انہوں نے آ کے اس لمیٹیشن کو ایڈریس کیا اور اس کے بعد کمپیوٹر جو صرف پروفیشنلز تک محدود تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد ایک عام آدمی کی ضرورت بننا شروع ہو گیا، کیونکہ عام آدمی کو انہوں نے کیپیبل کر دیا کہ وہ گرافک یوزر انٹرفیس
کے ذریعے اس کو لرن کر سکیں. اب امپورٹنس آف فلنتھراپی ان سوسائٹی کے بارے میں اگر بات کریں تو جو ہماری جتنی بھی دنیا کی تاریخ ہے اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو سوسائٹی میں جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں، مثبت تبدیلیاں جن کو کہا جائے، تو وہ فلنتھراپسٹ ہی کی محرون منت ہوتی ہیں. فلنتھراپسٹ بیسیکلی ایک کانسیپچلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کی سوسائٹی کے اندر بہتری لانے کی جو ہے کوشش کرتا ہے. وہ بہتری کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹولز کو یوز کرتے ہوئے یا پھر آپ جنرلی جو ہے سوشل کسی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کریں. لیکن فلنتھراپی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر مثبت تبدیلی، ایک ایجنٹ آف چینج کا رول پلے کرنا. اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ فلنتھراپی جو ہے وہ ایک جنرلی اس کا کیا کانسیپٹ ہے اور آئی ٹی کے اندر ہم کس طرح سے اس کانسیپٹ کو لے سکتے ہیں. اس کے بعد پرابلم سالونگ کا میتھڈ آ گیا. پرابلم سالونگ جنرلی ہم لوگ اپنی روٹین لائف میں انڈیویجول بیسس پہ سبھی یوز کرتے ہیں. ہماری ساری لائف جو ہے وہ پرابلم سالونگ یعنی اس کے گرد گھومتی ہے. ہماری روٹین لائف میں چھوٹے مسئلے آتے ہیں، ہم انہیں چھوٹے مسئلوں کو ایڈریس کر لیتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی ایک کیپیسٹی یا کیپیبلٹی اس کو جب اپنی ذات کے محور سے نکل کے یوز کرتے ہیں، یعنی اپنے سے زیادہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو میسز تک اسپیکٹرم ہو جاتا ہے تو وہ بیسکلی انٹرپرینورشپ کہلاتا ہے. اگر آپ اپنی ذات تک جو ہے پرابلم سالونگ کریں جو کہ سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی اپنی زندگی بہتر ہوگی. لیکن اگر آپ اسی کا جسے کہتے ہیں ایک میگنیچیوڈ وہ ماسز تک لے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں پورے پاکستان میں پاورٹی کے اوپر کام کروں گا، ٹھیک ہے، پاورٹی ایلیویشن کے اوپر کام کروں گا یا پھر جسے کہہ لیں ان امپلائمنٹ پہ کام کروں گا، تو آپ نے بیسکلی اپنے پرسنل پرابلم سالونگ میکنزم کو میسز تک ایکسپینڈ کر دیا، جس کا فائدہ ظاہری طور پہ باقی لوگ اٹھاتے ہیں. اب اسکوپ آف سولوشن کیا ہے؟ اسکوپ آف سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرابلم سالونگ جو ایبلٹی ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جسے کہہ لیں کہ ہیومن کی سروائیول انسٹنکٹ ہی آپ کو بیسکلی پرابلم سالو کرنے پہ مجبور کرتی ہے. تو جب آپ اس کا اسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں کوئی ایسی پرابلم ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جس کی ٹارگٹ آڈینس کوئی پرٹیکولر ٹارگٹ آڈینس ہو، تو بیسکلی ہم لوگ کمپیوٹر کے اندر بھی جب پرابلم سالونگ کے کانسیپٹ کو لیتے ہیں تو ہم نے ایک پرٹیکولر آڈینس ڈیفائن کرنی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ساری دنیا کے سارے مسئلے حل کروں گا. تو پرابلم سالونگ کا بیسکلی جو کانسیپٹ ہم روٹین لائف میں استعمال کرتے ہیں، اگر ہم اس کو میسج تک لے کے جائیں تو ہم بہت بڑے بڑے جسے کہتے ہیں نا مسئلے، ان کا سلوشن دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم لوگ اکثر بیٹھ کے تو اس بات کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن کے بڑے مسائل ہیں، اس کے علاوہ جہالت ہے، غربت ہے، ٹھیک ہے، ٹیررزم ہے، 100 قسم کے مسائل ہیں. ایک انٹرپرینور کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت مختلف طریقے سے سوچتا ہے اور وہ ان بڑے بڑے پرابلمس کو اس طرح سے سالو کر سکتا ہے جس طرح آپ نے شاید کبھی گاؤں یعنی کبھی اپنے بچپن میں پتنگ اڑائی ہو، اور پتنگ اڑاتے ہوئے جب آپ ڈور اتارتے ہیں نا تو وہ ڈور ایک گنجل بن جاتی ہے. جہاں آپ اس گنجل کو سالو کرنے کے لیے 100 طریقے نکالیں، لیکن اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جس ایک سرا پکڑنا ہوتا ہے آپ نے، اس سرے کو نکالنے سے ساری گنجل حل ہو جاتی ہے. تو جو پرابلم سالونگ، جو انٹرپرینور کا پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ بیسکلی اسی اسکیل کے اوپر پرابلمس کو سالو کرتا ہے، کتنی ہی مشکل پرابلم ہو. لیکن انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اس کا بڑا آسان سا حل نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپلس تو کافی دی جا سکتی ہیں لیکن یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں شوگر مافیا ہے. شوگر مافیا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 30-40 جو ہے شوگر کی جو انڈسٹریز ہیں وہ ہماری رولنگ ایلیٹ کے پاس ہیں. رولنگ ایلیٹ جو ہے اپنی مرضی سے قیمتیں کم کرتی ہے، قیمتیں بڑھا دیتی ہے اور جسے کہتے ہیں منافع کماتے ہیں بے تحاشا. عام عوام چیختی ہے، ہم لوگوں کو چینی نہیں ملتی. ایسے کئی بحران آپ پچھلے سالوں میں دیکھ چکے ہیں. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی اگر اپلائی کریں انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ کو پرابلم سالونگ میں، تو اتنے بڑے مافیا کو جس کو کوئی گورنمنٹ بھی نہیں ہاتھ ڈال سکتی، تو آپ کیسے ایک انٹرپرینور کیسے ایڈریس کر سکتا ہے؟ اس کا چھوٹا سا میں آپ کو سولوشن دیتا ہوں. میں کوئی میکینیکل انجینئر تو نہیں ہوں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو اتفاق ہوا ہوگا جا کے یعنی بازار سے گنے کا جوس پینے کا، کہ ہم ایک سائڈ سے مشین میں گنا جاتا ہے اور دوسری سائڈ سے ہم جوس نکال کے گنے کی رو بولتے ہیں اس کو.
ٹھیک ہے, ہاں ہم لوگ را نکال کے بڑے مزے سے, گرمیوں کا بڑا بہترین مشروب ہے. تو اگر ایک انٹرپرنور اس بارے میں سوچے تو کیوں نہ وہ مشین کی دوسری سائڈ سے چینی نکال دے. یا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو فیکٹری میں چینی بنانے کا سارا پروسیس ہوتا ہے اس کو کسی طرح سے بالکل ٹائنی ٹونی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے کسی طرح سے اس یعنی سائز کی مشین کے اندر انکارپوریٹ کر دیں کہ آپ کا جو فیکٹری کا پروسیس ہے اتنی چینی تو نہیں, لیکن ایک عام آدمی کی ضرورت کی چینی اس میں سے نکل سکے. اسی طرح کرپشن جیسے بڑے مسائل کے اوپر انٹرپرنورز جو یعنی آپ کا جو امیجنیشن ہوتا ہے ہر انسان کا, اس کی تو کوئی حد نہیں ہوتی. اگر آپ سولوشن سوچنا شروع کریں, آپ سوسائٹی کا کوئی بھی پرابلم اٹھا کے دیکھ لیں, پرابلم سالونگ کے اندر جب ایک انٹرپرنورل مائنڈ سیٹ سے آپ سوچیں گے تو آپ انتہائی آسان چیزوں سے بہت بڑے بڑے مسائل کا حل کر سکتے ہیں. اب تھوڑا سا پرابلم سالونگ کا ہسٹوریکل ویو لیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو اولڈ برٹن تھا اس کے اندر جتنے بھی چور چکے ہوتے تھے ان کو سب کو جو ہے وہ ڈپورٹ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو اٹھا کے, تو اس وقت جو نیا نیا امریکہ دریافت ہوا تھا اس سرزمین پہ یعنی پھینک دیا جاتا تھا, ایک طرح سے در بدر کر دیا جاتا تھا برٹن سے. تو امریکہ بیسکلی ایک یعنی اب تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک جو اولڈ پرسپشن ہے کہ امریکہ بیسکلی چوروں کا بنایا ہوا ملک ہے. اب تو اٹس کنٹری آف مائیگرینٹس. تو وہاں پہ جب امریکہ جو ہے وہ اس کی جب ایوولوشن سٹارٹ ہوئی تو امریکہ کے بہت بڑے بڑے مسائل تھے. انہی مسائل جن مسائل سے شاید آج پاکستان گزر ہے, اس طرح کے مسائل تمام ممالک کو کم و بیش فیس کرنے پڑتے ہیں. اب ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جسے کہہ لیں کہ دھوکہ دہی فریب وغیرہ کے اندر بڑے مسائل تھے. کوئی بلڈنگ بنتی تھی اس کا مٹیریل ناقص ہوتا تھا, بلڈنگ گر جاتی تھی, جس طرح کے مسئلے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اگر پروڈکٹ بنتی تھی اس پروڈکٹ کی کوئی اچھی گارنٹی نہیں ہوتی تھی, ہر چیز میں دو نمبری ہوتی تھی. اس وجہ سے وہاں پہ جو انڈسٹریز ہیں وہ میچور نہیں ہو پا رہی تھی. وہاں پہ ایک انٹرپرنور کو اس پرابلم کا سلوشن سمجھ میں آیا. بیسکلی تو پرابلم ہے نا کہ آپ کے یعنی اتنے بڑے مسئلے مسائل ہیں. اس انٹرپرنور نے کہا کہ جی ہم جو بھی کمپنی بزنس کرتی ہے, جو بھی کمپنی سروسز دیتی ہے, ٹھیک ہے, ہم ان کا ایک سٹینڈرڈ ڈیفائن کرتے ہیں. اگر کسی نے بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈنگ بنانے کے لیے اندر جو مٹیریل یوز ہوگا اس کا ہم سٹینڈرڈ ڈیفائن کرتے ہیں. اگر کوئی پروڈکٹ ہے, کوئی پروڈکٹ بننی ہے تو اس پروڈکٹ کا ہم کوالٹی کا ایک سٹینڈرڈ ڈیفائن کریں گے. اگر اس سٹینڈرڈ کے مطابق پروڈکٹ بناتی ہے مینوفیکچرنگ کمپنی اور ہم سے سرٹیفکیٹ لیتی ہے اس کی ٹیسٹنگ کروا کے پروڈکٹ کی کہ پروڈکٹ کی کوالٹی ایسی ہی ہے, تو وہ مارکیٹ میں اگر بکتی ہے پروڈکٹ اور اس پروڈکٹ کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اب ایک دو تین چار چھوٹی چھوٹی کمپنیوں نے آئی ایس او سے سرٹیفکیشن لینی شروع کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کوالٹی سٹینڈرڈز مینٹین شروع کر دیے, اور لوگوں نے الٹیمیٹلی ان کمپنیز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ جو سٹینڈرڈ یا کوالٹی دے رہے تھے ان کو. تو آہستہ آہستہ تمام کمپنیز کو یہی ریت فالو کرنی پڑی کہ اگر انہوں نے مارکیٹ میں رہنا ہے, بزنس کرنا ہے, تو ان کو آئی ایس او سے سرٹیفکیشنز لینی پڑیں گی. اس سولوشن کی وجہ سے آج گجرانوالہ میں کوئی پروڈکٹ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل ہونی ہو تو اس کو آئی ایس او سے سرٹیفکیشن لینی پڑتی ہے تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو مینٹین کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو پرابلم سالونگ کا ایک چھوٹا سا ویو دیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب کانسیپٹ آف انوویٹو تھنکنگ آپ نے اپنی کتابوں میں بھی گریجویشن کی یا پھر ماسٹرز کی بکس میں بہت پڑھا ہوگا, بہت لوگوں سے سنا بھی ہوگا, یوٹیوب کے اوپر بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو ہزار انٹرپرنورشپ کے جو ہے وہ کانٹینٹس مل جائیں گے. اب سوچنے کی بات ہے کہ کیوں انٹرپرنورشپ, کیوں یعنی انوویٹو تھنکنگ کا کیا, بندہ چپ کر کے نوکری کرے, اچھی سے اچھی نوکری مل جائے تو بس ٹھیک ہے, ایک دن جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں میں کما کے تو آرام سے سائٹ پہ بھی بیٹھ سکتا ہے, کسی کمپنی کا سی او بھی بن سکتا ہے. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں, ہم لوگ بیسکلی گاڈ کریٹڈ مین آن ہز امیج. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے عکس کے طور پہ پیدا کیا. ہم میں کم و بیش وہ خصوصیات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں, جو ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام جن کو ہم بولتے ہیں, وہ تمام صفات انسان میں بھی اس کا عکس ان صفات کا موجود ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ ساری کائنات ہر چیز جو ہے وہ کریٹ کی ہے، اس کو ہم کریٹر مانتے ہیں، تو ہم انسانوں کے اندر بائی ڈیفالٹ ڈسکوری کرنے کی یا ڈسکور انسان بہرحال کریٹ تو نہیں کر سکتا جس طرح اللہ میاں نے کریشنز کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی بھی کریشنز ہیں ان کے اندر سے ڈسکوریز کرتا ہے، جیسے کہ ڈسکوریز آپ سائنٹسٹ کی دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ ڈسکور کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد سیکنڈ پارٹ ہے ڈسکورنگ یور سیلف۔ ڈسکورنگ یور سیلف کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی پرسنالٹی یا ہر انسان کی سوچ، اس کا امیجینیشن، ٹھیک ہے، وہ اس کو ایک بیس پرووائڈ کرتا ہے کسی پرٹیکولر پرپز کے لیے، ٹھیک ہے۔ کوئی انسان یہ سوچ کے نہیں آتا کہ میں دنیا میں سب کچھ کروں گا، آپ کے اندر کچھ بلٹ ان خصوصیات ہوتی ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں ٹو سم پرٹیکولر ٹاسک یا پھر کچھ پرٹیکولر ایم۔ اس خاص ایم یا اس کو جو یعنی حاصل کرنے کے لیے آپ کے اندر جتنی بھی یعنی صلاحیتیں ہیں، آپ کو ان کو پہچاننا ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھے رائٹر نہیں بن سکتے اور آپ لکھنا شروع کر دیں تو شاید آپ کبھی بھی جو ہے ایک اچھے رائٹر نہ بن سکیں۔ تو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے جو آئی ٹی انٹرپرینورس کو بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ آئی ٹی کا یا ٹیلی کام سیکٹر میں اندر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یار ہمیں تو پروگرامر بننا تھا۔ اب وہ پروگرامر بن گئے تو ان کو زیادہ اٹریکشن فیل ہوتی ہے کہ یار یہ گرافکس کا کام بڑا زبردست ہے، اور اگر کوئی گرافکس کا کام کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے یار میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جاتا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں تو لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے، اور باقی جو آگے ہمارے اس سیریز کے لیکچرز ہوں گے ان کے اندر بھی آپ کو لوگ بتائیں گے کہ جو دی بیسٹ ہے کسی بھی فیلڈ میں، ٹھیک ہے، اس کو کبھی زوال نہیں آتا، اس کے لیے کبھی کسی قسم کی ان امپلائمنٹ کا چکر نہیں رہتا، بٹ فار دیٹ یو نیڈ ٹو بی دا بیسٹ۔ لیکن ٹو بی دا بیسٹ آپ کو ڈسکور کرنا چاہیے کہ آپ کی جو گاڈ گفٹڈ ایبلٹیز ہیں وہ کس طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ ان کو کس طرف لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اس کا آسان سا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ جو کام کرنے میں آپ کو مزہ آئے، جو کام کرتے ہو آپ انجوائے کرو، آپ کو تھکن کا احساس نہ ہو، آپ کا دل کرے کہ آپ کرتے رہو۔ تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بلٹ ان کیپیسٹی اس چیز کی رکھی ہوتی ہے، اور اسی چیز کے اندر جا کے آپ کے پاس ترقی کرنے کے مواقع بہت جلدی آپ کے پاس آ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر آپ کو ایک کام سے تھکن نہیں ہوتی، مزہ آ رہا ہوتا ہے، آپ اس میں ایک انوویٹو تھنکنگ کر سکتے ہو، وہ کمپیٹیبل ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ۔ سو ڈسکورنگ یور سیلف از دا مین تھنگ۔ بعض لوگ 40-45 سال کی عمر میں جا کے خود کو ڈسکور کرتے ہیں کہ اوہو میرا جو پرسنل انٹرسٹ ہے، جو میری کمپیٹیبلٹی ہے وہ تو فلانی فیلڈ کے ساتھ ہے، میں نے تو اپنی ساری زندگی ضائع کر دی ہے۔ تو ہمارا یہ تمام جو کورس ڈیزائن ہوا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم آپ کو مدد کریں، آپ تاکہ آپ خود کو اچھے طریقے سے ڈسکور کر سکیں۔ اس کے بعد آئی تھا ڈسکورنگ یور گولز اینڈ ایمز ان لائف۔ ہم لوگ بہت بڑے بڑے گولز اور ایمز سیٹ کر لیتے ہیں لائف کے اندر، یعنی اگر ہمارے پاس اسکل سیٹ بھی ہے، پیشن بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اسٹل جو گولز اور ایمز لائف میں اگر آپ نے اچیو کرنے ہو تو آپ کو ان کو اسمالر اسٹیپس کے اندر ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ایک چھوٹا گول اچیو کریں، اس گول کے بیس کے اوپر آپ بڑا گول ڈیفائن کریں، ٹھیک ہے، جو آپ کے سے کمپیٹیبل بھی ہو پرسنالٹی سے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو بیسک گول اچیو کرنے کی ایبلٹی ہے وہ اسے یعنی بالکل میچ بھی کرتا ہو، یعنی آپ کو ظاہری سی بات ہے آپ لوگ فرسٹ اسٹیپ پھر سیکنڈ اسٹیپ پھر اسی طرح سے سو آن آپ موو کرتے ہیں۔ اگر آپ بیچ میں سے سارے اسٹیپ اسکپ کر جائیں گے اور چاہیں گے کہ آپ ٹاپ پہ پہنچ جائیں تو اس میں آپ کو اسٹرگل بہت زیادہ کرنی پڑے گی، اور الٹیمیٹلی فالو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بندہ گر کے سیکھتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بھی مشکل اٹھائیں۔ تو ہمارے جو انٹرپرینورز ہیں، ہمارے جو سکسیسفل آئی ٹی کے لوگ ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس سیریز کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ماسٹرنگ یور پیشن، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ گرافکس کے اندر جو ہیں وہ یعنی اچھا کام کر لیتے ہیں، اچھے آپ یعنی کارٹونز بھی بنا لیتے ہیں، آپ اچھے لوگوز بنا لیتے ہیں، امیجز بنا لیتے ہیں، اینیمیشنز کریٹ کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ اپنے اس پیشن کو آپ نے صحیح طرح سے ماسٹر کیا ہوا؟ ماسٹر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ٹولز اور ٹیکنالوجیز دنیا میں کمپیٹ کرنے کے لیے چاہیے، کیا آپ ان سے اکوپڈ ہو؟ اگر آپ کو ایڈوبی میں کام آتا ہے تو کیا آپ کو مایا کے اندر بھی کام آتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر مایا کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے علاوہ جو آپ کو 3D اسٹوڈیو میکس کا بھی کچھ آئیڈیا ہے، کیونکہ جب آپ نے کمپیٹیٹیو مارکیٹ کے اندر جانا ہے
तो आपको अपने पैशन को मास्टर करना पड़ता है, और जब तक आप अपने पैशन को मास्टर नहीं करते, आपको भी ये मसला रहेगा कि यार मैं इस कंपनी में बैठा हूँ, चलो मैं मैनेजर की 4 बातें सुन लेता हूँ, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। लेकिन अगर आपने अपना पैशन मास्टर किया होगा तो आप अपने आप को कहीं भी सेल कर सकते हैं। ये जॉब छूटने की और इस तरह आगे पीछे जो करियर के प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके मसाइल नहीं रहेंगे, कंपनीज आपके पास आएंगी आपको जॉब देने के लिए। सो बेसिकली मास्टरिंग योर पैशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके जब हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। अब आते हैं आईटी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। हमने पीछे से जिस तरह से मैं सारा कुछ रिलेट करता आ रहा हूँ, तो आपके लिए समझना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आईटी एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली हम करते क्या है कि हम लोग जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं उनका डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं। अब सॉल्यूशंस 2-3 किस्म के होते हैं, लेकिन हम लोग आज 2 ही किस्म के सॉल्यूशंस पे जरा फोकस करेंगे। एक होता है प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन ये होता है बेसिकली कि कुछ लिमिटेशन, कुछ खास यानी लोगों की, या ये कह लें कि खास एक तबके की लिमिटेशन, एक खास आपकी टारगेटेड ऑडियंस है कि मैंने इसका एक खास प्रॉब्लम है तो उसको मैंने एड्रेस करना है, ये होता है प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन के अंदर आप जब उसको एड्रेस इतने अच्छे तरीके से कर लें कि वाकई उनको फ़ायदा हो, आपका सोल्यूशन परचेज करने के लिए उनके पास यानी कोई सेकंड चॉइस ना रह गई हो, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर जो है ज़ाहिरी सी बात है आपका सोल्यूशन सेल भी होगा, और आप अपने सोल्यूशन को जो है आगे फ्यूचर में लेके जाके उसको बड़े अच्छे तरीके से मार्केट भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यानी प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशंस को डिफाइन करने की, वो ये है कि आपको सारे का सारा फोकस जो आप मैंने पहले बताया था आपको कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको उसी एंथुजियाज्म से, उसी स्ट्रेंथ के साथ बाकी जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उसके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन सोचने पड़ेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उन सॉल्यूशंस को टेस्ट करना पड़ेगा, और फिर कोशिश करनी पड़ेगी कि कम से कम आप रियल वर्ड से उसको, जो हम ये बोलते हैं अजाइल मेथडोलॉजी, बेसिकली होता है कि एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि बहुत मुख्तलिफ किस्म के पेंटर्स होते हैं, लेकिन एक पेंटर ऐसा होता है जो हकीकत की जो तस्वीर कशी है वो बहुत हकीकत से करीब तर अपने कैनवस पे कर लेता है, और वही सबसे बेहतर पेंटर होता है। तो बेसिकली आप भी जब प्रॉब्लम पे सोल्यूशन देते हैं तो आप जो तस्वीर कशी करते हैं अपने प्रॉब्लम की डिजिटलाइज सॉल्यूशन के अंदर, तो बेसिकली आप जितना अच्छा उस प्रॉब्लम को सारे पैकेज यानी सोल्यूशन को जो है वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, उतना ही आपकी ऑडियंस इंक्रीज होगी, उतना ही एक्सेप्टेंस आपकी प्रोडक्ट की ऑडियंस में ज्यादा होगी। अच्छा, ये तो हो गया प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशंस। दूसरे आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर आता है कि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो यूनिवर्सिटी के अंदर, आप कुछ तब्दील करना चाहते हो यूनिवर्सिटी के, जिसे कहते हैं ना उसमें अपने कोर्स के अंदर आपको कोई लिमिटेशन मिली कि यार ये तो आईटी वर्ल्ड की लिमिटेशन है, आपने उसके ऊपर रिसर्च कर दी कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको एड्रेस करूँ, थीसिस लिखा, या फिर जो भी आपका एकेडमिक यानी उसके अंदर होता है, बाज़ लोग थीसिस लिखते हैं, बाज़ लोग जो है उसको पर्सनल कैपेसिटी में उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लेने की कोशिश करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी या रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन होता है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के ऊपर नहीं होता, उसके ऊपर आईटी वर्ल्ड के ऊपर होता है। तो आईटी एंटरप्रेन्योर बेसिकली 2 किस्म की प्रॉब्लम्स को मेजरली एड्रेस करते हैं। जब आप अपने सोसाइटी में, अपने मुआशरे में, या अपनी कम्युनिटी में, इन आवर केस, इन दोनों प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट्स को जब आप कल्टीवेट करते हो यंगस्टर्स के अंदर, तो फिर उससे आउटकम क्या आती है? उससे आउटकम आती है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। दुनिया भर में नॉलेज इकोनॉमी की बेस के ऊपर ही डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट के अंदर जाके खड़े हुए हैं। जो नॉलेज इकोनॉमी है, क्योंकि वो नॉलेज की बेस के ऊपर बढ़ी होती है, तो वो पूरी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में मदद करती है। तो उसके अंदर आपका कंपेटिटर, या फिर चाहे ये किसी कम्युनिटी के बारे में बात करें, जो कुछ कम्युनिटीज बहुत आगे हैं, हम लोग ज्यूज के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन ज्यूज का अगर आप कभी रेशो निकाल लें कि उनके पीएचडीज और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड के पीएचडीज का क्या रेशो है, तो ज्यूज के, अफसोस की बात है लेकिन ज्यूज के काफ़ी ज़्यादा पीएचडीज है।
تو ज्यूज इतने पावरफुल आज इसी वजह से हैं कि उन्होंने एक नॉलेज इकोनॉमी विद इन कम्युनिटी कल्टीवेट की हुई है, ना सिर्फ कल्टीवेट की बल्कि उसको नर्चर करते जा रहे हैं। जो कम्युनिटी भी नॉलेज इकोनॉमी को इस तरह से नर्चर करेगी उसको उसी तरह से रिजल्ट आएंगे। हमारा जो AACP का प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली यही है कि ना सिर्फ ग्रास रूट लेवल्स पे जाके एक स्टूडेंट जो किसी गांव में दूर दराज बैठा हुआ है उसको इंटीग्रेट करें AACP के सिस्टम में, ताकि उसको भी अपॉर्चुनिटीज मिलें और उसको भी जो है फ्यूचर नजर आए। ठीक है, बल्कि हमारा ये भी है कि हम एक नॉलेज इकोनॉमी का जो पूरा फलसफा है उसको किसी तरह से एक मॉडलिंग करके आप लोगों के सामने रखें, ताकि आपको चीज़ों को समझने में, अपने एम्स को आगे लेके चलने में आसानी हो। अब एंटरप्रेन्योर की लाइफ साइकिल की तरफ आते हैं, जो कि हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइफ साइकिल डिफरेंट है, लेकिन जनरली हम बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ साइकिल जो है वो 4 फेजेस में होता है। पहले आप एज अ वर्कर होते हैं, आप थोड़ा सा तजुर्बा लेते हैं, सीखते हैं चीज़ों को कि काम कैसे किया जाता है, ठीक है, या जो एग्जिस्टिंग जो वर्क मेथडोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद आप फिर उसमें तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप होती है। जब आप तब्दीली लाने की कोशिशें स्टार्ट कर देते हैं, आपकी कुछ चीज़ों पे ग्रिप हो जाती है, आपको कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं, तो बेसिकली वहाँ से आप जाते हैं थर्ड फेज में, जो इनोवेटर फेज होता है। इनोवेटर फेज के अंदर आप एक इन्वेंशन करते हैं, एक स्टार्टअप करते हैं, वो फेल होता है, दूसरा स्टार्टअप करते हैं, वो फेल होता है, 10 स्टार्टअप करते हैं, वो सब के सब फेल होते हैं। जो 11वां स्टार्टअप करेंगे, अगर एक भी स्टार्टअप आपका जो है वो यानी सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपके तमाम फेलियर्स जितने आपने पास्ट में किए हैं, ठीक है, उन सब की कॉस्ट, उन सब का टाइम रिकवर हो जाता है। उसके बाद जो फोर्थ फेज है उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। इन्वेस्टर जो है वो उस स्टेज के ऊपर होता है कि जब आपने एक सक्सेसफुल अपना जो है वो स्टार्टअप ले लिया, जो कि हम ये नहीं कह सकते क्योंकि बहुत कंपेटिटिव मार्केट है, हम ये नहीं कह सकते कि तमाम इनोवेटर्स जो हैं वो सक्सेसफुल होके इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं ऑलरेडी एंजल इन्वेस्टर्स, जिनको थोड़ा सा आइडिया होता है कि आईटी की फील्ड में एंटरप्रेन्योर्स उनको क्या अर्न करके दे सकते हैं, वो भी इन्वेस्टर होते हैं। या अगर आपने कोई सक्सेस स्टोरी बनाई हुई तो आप भी एज इन्वेस्टर रोल प्ले कर सकते हैं। सो वर्कर, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेटर, इन्वेस्टर, ये जनरली लाइफ साइकिल होते हैं एक डेवलप्ड जो नॉलेज इकोनॉमी होती है उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आगे मूव करते हैं। अब बात यह है कि प्री रेक्विजिट्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपको किसी चीज के बारे में, यानी आप किसी चीज को विजुलाइज ना कर सकें, किसी चीज को समझ ना सकें, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि भाई ये जहाज है, जहाज का बटन दबाएं, जहाज स्टार्ट होता है, हैंडल ऊपर खींचा तो जहाज उड़ जाता है। आप कभी भी, आपके लिए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीज नहीं होगी। रीजन उसकी ये है कि आप पूरे मैकेनिज्म को विजुलाइज नहीं कर सकते। आपको पता नहीं कि बटन दबाने से उसके पीछे क्या होता है, हार्डवेयर क्या फिक्स है, वो किस तरह से रिएक्शन होता है, किस तरह से यानी उसको पेट्रोल सप्लाई होता है, इग्निशन क्या होता है। जब तक आप ये सारी चीजें आपको इन्हें मैकेनिकली समझ में नहीं आ जाएंगी, तब तक आप उसका प्रोसेस विजुलाइज नहीं कर सकते। तो जो चीज आप विजुलाइज नहीं कर सकते वो आपको मजा भी नहीं देती। तो प्री रेक्विजिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल सेट। स्किल सेट जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं, ना एंटरप्रेन्योरशिप में, ना जॉब में, किसी भी सेगमेंट में आप खुद को सेटल नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है कि जब आप एज अ डेवलपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो तब आपको समझ में आना शुरू होता है कि जो सॉफ्टवेयर बने हैं, तब आप विजुलाइज कर सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर बने ये किस तरह से बने होंगे, यानी इनके पीछे जो क्रिएशन फिलोसफी क्या है, लॉजिक्स क्या है, लूप क्या लगा होगा, यानी कंडीशंस क्या सेट हुई होंगी। जब आप वो सारी चीजें समझते हो तो तब जाके आपको यानी विजुलाइज करने में आसानी होती है कि भाई एग्जैक्टली मुझे क्या करना है आगे फ्यूचर में। तो स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्किल सेट जो है वो जनरलाइज टर्म नहीं है। स्किल सेट में ये नहीं कि आपको कोई भी स्किल सेट दे दिया जाए। स्किल सेट अकॉर्डिंग टू योर कंपैटिबिलिटी, जो पर्सनैलिटी की कंपैटिबिलिटी, इसके हिसाब से स्किल सेट हो आपके पास, और उस स्किल सेट के अंदर आपने खुद को मुतमईन किया हो। आप बाहर की दुनिया की तो वो छोड़ दें कि दुनिया यानी अगर कहती है कि जी 50 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक प्रोग्रामर को आनी चाहिए, डजंट मैटर। आपको इतनी ग्रिप हो, आपको पता है कि आपको कुछ क्रिएट करना है, तो आपके पास उस क्रिएशन के लिए तमाम टूल्स अवेलेबल होने चाहिए। जब आपके पास स्किल सेट आ जाता है तो उसके बाद
जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है आपका पैशन। और जो पैशन होता है आपका, स्किल सेट के बगैर वो किसी काम का नहीं होता। हम में से हर शख्स, हर बंदा जो है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, ठीक है। लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास स्किल सेट तो हो ही हो, लेकिन आपको पैशन भी हो। तो पैशन आता है आपके कॉन्फिडेंस से। जब तक आपके स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कुछ क्रिएट करने का सोचोगे नहीं, आप कोई हवाई किला नहीं बनाओगे। तो जब आपके पास स्किल सेट होगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली पैशन भी ग्रो करेगा। फर्ज करें स्किल सेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैशन ही पैशन है, तो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। सो स्किल सेट आपकी बेस है, उसके बाद आपका पैशन आ जाता है, और जब स्किल सेट और पैशन आपस में टकराते हैं तो यू कांट इमेजिन थिंग्स रियली हैपन। आगे है जी ट्रांसफॉर्मिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इनटू डिजिटल वर्ल्ड सॉल्यूशंस। तो जब आपके पास स्किल सेट आ गया, पैशन आ गया, ठीक है, और आपके पास यानी थोड़ी सी इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग आ गई। ज़रा जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो तो आप इर्द गिर्द रिसर्च करते हो कि भाई बाकी दुनिया क्या जा रही है, किधर जा रही है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है कि आप अपने इमेजिनरी प्रोडक्ट्स को, या आपका जो इमेजिनेशन है, आप उसको किसी तरह से यानी फर्टाइल कर लेते हो कि आप जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हो, उनके सोल्यूशन डिज़ाइन करते हो और फिर लोगों की खिदमत करते हो उनसे। सो गाइस, आज का हम लोग जो लेक्चर है उसको कट शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा सा